کی گئی ہے۔ آیت نمبر 70 کی تلاوت کی گئی ہے، لیکن یہ تمہید ہے بعد والی آیات کے لیے، اس لیے انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں اللہ نے چاہا تو ملا کر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 67 تا 69 آج کا درس ہے۔ گزشتہ درس میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا، یعنی اس کی خدمت میں لگا دیا۔ اب یہ انسان کے لیے مقام شکر ہے۔ آسمان کو اللہ نے زمین پر گرنے سے روک کر رکھا اور انسان کے لیے آسمان کی صورت میں ایک چھت اور سائبان بنایا۔ یہ قابل شکر نعمت ہے۔ پھر انسان کو اللہ نے زندگی دی، وہ زندگی خود ایک نعمت، پھر اس زندگی کے بعد موت، وہ موت بھی ایک نعمت، پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ بھی ایک نعمت۔ اس پر تفصیل سے کل بات ہو چکی ہے کہ زندگی نعمت کیسے ہے اور موت کیسے نعمت ہے۔ لیکن فرمایا ان الانسان لکفور، انسان ہے بڑا ناشکرا، نعمتیں استعمال کرتا چلا جاتا ہے اور شکووں پہ شکوے اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی بات وہ قبول نہیں کرتا۔ آج کے درس میں وہ مطلق کل انسانیت کے بارے میں ایک بات تھی۔ آج کے درس میں ایک مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کے احکامات طے کرنے کی قدرت، طاقت وہ اللہ کے پاس ہے، کسی اور کو مجادلے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ جب احکام اسلام پر اعتراض کیا جائے تو اس وقت عقلی لحاظ سے عقلی اعتراضات ہیں، ان کا جواب اگر وحی کی صورت میں سامنے آ جائے تو عقل کو چھوڑ کر وحی کو لینا پڑے گا، ورنہ معاملہ ساری زندگی حل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز کہ جب دین کی دعوت دی جائے اور سامنے والا لڑنے لگے تو داعی کا کام یہ ہے کہ اس سے کہے کہ ٹھیک ہے، اللہ آپ کے بھی کام دیکھ رہا ہے، ہمارے بھی کام دیکھ رہا ہے، ایک دن فیصلہ ہو جائے گا۔ دین کی دعوت دینے والا ان لوگوں کو ڈنڈے نہ مارے۔ یہ کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، جو داعی ہے وہ دین کی دعوت دے اور آگے چلا جائے۔ کوئی مانتا ہے مان لے، نہ مانے نہ مانے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ رکھا، یعنی ایک شریعت دی۔ ہم ناسکوہ، وہ اس طریقے کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، بس یہ لوگ آپ کے ساتھ اس معاملے میں نہ جھگڑیں۔ وادع الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں۔ انک لعلی ھدی مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی لفظ منسک کا اس صورت میں استعمال ہوا ہے آیت نمبر 34 میں، 5ویں رکوع کی پہلی آیت۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، وہاں یہ لفظ قربانی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں یہ لفظ قربانی کے احکامات یا شریعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی کا تعین وہ الگ الگ ہے۔ وہاں قربانی، یہاں احکامات، شریعت۔ اللہ نے ہر امت کو خاص حکم دیا، نبی بھیجا، اس کی خاص تعلیمات تھی، وہ لوگ اسی پر چلتے ہیں۔ دوسروں کو اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ اس معاملے میں جھگڑیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ ان کی بات مانتے رہے، ان کے طریقے پر تھے،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا تو ان کے طریقے پر تھے۔ اس پہ ایک سوال ہے جو ہمارے زمانے میں بہت اٹھایا جاتا ہے کہ جی یہودی یہودی ہے، عیسائی عیسائی ہے، قادیانی قادیانی ہے، فلاں فلاں ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے الجھنے کی؟ الجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کے بعد اگر کوئی شخص ہدایت کا مدعی ہے اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف راستے پر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، ہدایت والا راستہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ہدایت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ وہ پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد اس کے اعمال مقبول ہوں گے۔ یہ ہے بنیاد۔ مثلا جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، کرتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوا، تو جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا وہ مسلمان شمار ہوئے، اللہ کے ہاں اطاعت گزار شمار ہوئے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو وہ مسلمانوں میں نہیں تھے، کافروں میں ان کا شمار ہوتا رہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک نصارہ و اہل کتاب شمار ہوتے رہے، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پچھلے تمام ادیان شریعتیں وہ ختم، منسوخ۔ اب اگر کوئی مسلمان کہلائے گا تو وہ کہلائے گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوگا۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار کی طرف سے ایک بڑا مضبوط عقلی اعتراض تھا، عقل کے اعتبار سے بہت مضبوط تھا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا گوشت کھاتے ہیں، اگر وہ خود مر جائے تو اس کو ہم مردار کہتے ہیں، نہیں کھاتے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ اس پر ان کا اعتراض تھا کہ خود انسان مارے تو کھاتے ہیں، اللہ مارے تو نہیں کھاتے، یہ بڑا عجیب سا مذہب ہے۔ عقلی اعتبار سے مضبوط دلیل ہے کہ انسان کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ نے ایک جانور کو مار دیا، وہ تو بڑا مبارک جانور ہوا کہ اللہ نے اس کو موت دی، اور کوئی ظاہری سبب نہیں ہے اس کا، تو وہ تو بہت اچھا جانور ہونا چاہیے۔ یہ خود ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں حلال ہے، اور اللہ مار دے تو کہتے ہیں حرام ہے۔ اب عقلی اعتبار سے یہ کتنا مضبوط اشکال ہے، اعتراض ہے، سوال بنتا ہے۔ اس کا جواب عقل کے ذریعے اس کے 100 جواب دیے جا سکتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ خون نکل جاتا ہے، گندگی نکل جاتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن اس کا سب سے مضبوط جواب یہ ہے کہ جس رب نے جانور بنایا ہے اسی رب نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کو حلال قرار دیا، اور جو مر جاتا ہے اس کو حرام قرار دیا۔ یہ اس کا سب سے مضبوط جواب ہے۔ اس کو وحی کہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ چلا وحی کے ذریعے۔ ہمارے زمانے میں جو لبرل طبقہ ہے وہ اصل میں یہ اعتراضات ہیں پرانے، ان کو پالش کر کے رنگ روغن کر کے ہمارے زمانے میں سامنے لے آتے ہیں۔ اب عام آدمی جب پڑھتا ہے تو شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فتنے کے زمانے میں علماء سے دور رہنا ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ نہ شکوک و شبہات کے جوابات ملیں گے، شکوک بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، وساوس پیدا ہوں گے، جواب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بالآخر ایک دن کہے گا کہ یہ باتیں تو ویسے ہی ایک ورزش کی طرح ہیں، کریں کریں نہ کریں نہ کریں، چھوڑ دیں۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ ان کو جھگڑنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ دین اللہ کا، حکم اللہ نے دیا، ذبح اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد اس پر اعتراض کا کیا حق بنتا ہے؟ فرمایا آپ اللہ کی طرف بلاتے رہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور جو سیدھے راستے پر ہو وہ دوسروں کو بلا سکتا ہے، اور جو غلط راستے پر ہو اس کو دوسروں کو بلانے کی اجازت نہیں۔
وَإِن جَادَلُوكَ اگر پھر بھی آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں فَقُلْ آپ کہیں اللہ اعلم بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ داعی کا طریقہ کار ہے۔ داعی ڈنڈا لے کر نہیں گھومے گا، کرو ورنہ ماروں گا، دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ بتا دے گا بس ختم۔ ہاں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، نظام ہے حکومت کا، اقتدار کا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے منوائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت والے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم جھگڑا کر رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ یہ کوئی لمبا عرصہ تو ہے نہیں کہ ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں صدیاں بیت جائیں گی اور پتہ نہیں چلے گا۔ جو بندہ مر گیا وہ خود بخود دیکھ لے گا کیا ہو رہا ہے۔ حدیث میں من مات قامت قیامتہ، جو بندہ مرا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس کا تو معاملہ شروع ہو گیا۔ فرمایا الم تعلم، یہ آیت ہے اگلی آیات کے لیے تمہید۔ فرمایا کیا تو جانتا نہیں ہے کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ کے پاس تو آسمانوں کا زمین کا علم ہے، اور جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہر چیز کا علم ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی یہ بڑا تجربہ کار ڈاکٹر ہے، بہت تجربہ کار ڈاکٹر ہے، اس نے 20 سال 30 سال 50 سال اس نے پریکٹس کی، اور یوں 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 اس کے یہ فضائل۔ اس میں امکان ہے کہ اس ڈاکٹر سے غلطی ہو، بندہ مر جائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہر بندہ اس کی بات آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر جو انجیکشن لگاتا ہے یا دوا دیتا ہے، ہمیں کیا پتہ یہ کیا بلا ہے، ہم تو اس کی مانتے ہیں اس کے علم کی بنیاد پر۔ اب قرآن نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یعلم ما فی السماء والارض، زمین اور آسمان کے ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، اس کے باوجود اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا، ایک چیز سے روکا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس سے روکا ہے اس میں نقصان ہے، جس کا حکم دیا اس میں فائدہ ہے۔ اتنی بات تو آنکھیں بند کر کے بندہ ویسے ہی قبول کر لے کہ اس میں میرے لیے فائدہ ہے۔ انسان تو بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے لیکن اچھی نہیں ہوتی۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کے دانت گر جائیں لیکن آپ اس کو چاکلیٹ دکھائیں وہ چپٹا مار کے لے گا، کھائے گا، لیکن اس کے لیے تو اچھی چیز نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ تو جو بندے کی خواہش ہے وہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو ملے اور اس کے لیے اچھا ہو، اور ایسا ہو جانا کہ ہر خواہش پوری ہو، اس سے دنیا کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے ام للانسان ما تمنا، کیا ایسا ہے کہ جو بندہ جو مانگے گا اس کو دنیا میں ہی ملتا چلا جائے گا؟ تو پھر جنت کس لیے ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی رگ دبا کے رکھتے ہیں کہ حدود سے باہر نہ نکلے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر اعتبار سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا زندگی ہے، لیکن ان کی کوئی رگ اللہ نے دبا کے رکھی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، حکیم ہیں، اور نسلی پڑھے لکھے حکیم ہیں، عطائی حکیم نہیں ہیں، جدی پشتی ان کا ایک سلسلہ ہے، پورے پاکستان میں نام بھی ہے۔ وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، بے اولاد لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں۔ خود ان کی اولاد نہیں ہے۔ تعجب والی چیز ہے کہ جو بندہ لوگوں کا علاج کرتا ہے اپنا تو 100 گنا زیادہ علاج کرنا چاہیے۔ تو ان سے ایک مرتبہ میں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ کی اولاد نہیں ہے، لوگوں کا آپ علاج کرتے ہیں، فلاں کی بھی ہو گئی، فلاں کی بھی ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی، اور لالچی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے مال و دولت سے اتنا نوازا ہے، بے حساب مال و دولت ہے، اگر بیٹھ کر کھائیں تو ساری زندگی ختم نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں مفتی صاحب، اللہ نے شہرت مجھے دی ہے، پیسہ میرے پاس ہے، عزت میرے پاس ہے، نام میرے پاس ہے، دنیا میں جو چیزیں لوگ مانگتے ہیں وہ ساری اللہ نے مجھے ویسی وراثت میں دے دی ہے۔
یہ اللہ نے میری رگ دبا کے رکھی ہے کہ اولاد نہیں دیں گے، کہ اگر یہ بھی مجھے مل جائے تو ہو سکتا ہے میں فرعون بن جاتا، لوگوں کے ساتھ بہت غلط پیش آتا۔ تو جب اللہ نے نہیں دی تو اس میں بھی حکمت ہے، نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ میری بیوی کو کوئی بیماری ہے، نہ کوئی رپورٹ غلط آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ سبب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں دینا چاہتا ہے، اگر چاہے گا تو بڑھاپے میں دے دے گا۔ تو اللہ کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے۔ فرمایا ان ذالک فی کتاب، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے کہ کس بندے کے ساتھ کیا ہے، احکامات کس طرح ہوں گے، یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اب سوال یہ ہے کہ پوری کائنات کا علم رکھنا، ہمیں تو تھوڑی سی چیزوں کے بارے میں ہم یاد کر لیں تو ہمارا سر گھومنے لگتا ہے۔ فرمایا اللہ نے اتنی چیزوں کا علم رکھا ہوا ہے، اللہ پر بوجھ بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ پر بہت بوجھ بن گیا، بہت ساری چیزوں کا علم نہیں، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ اس سے اللہ کی قدرت اور کبریائی معلوم ہوتی ہے، اور جو بڑی ذات ہوتی ہے اس کی مان لینا، اس میں خیر اور عافیت ہوتی ہے۔ جو احکامات ذکر ہوئے ان میں اللہ کا حکم ہے، اور اللہ اتنی بڑی ذات ہے تو جو مان لے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں مانے گا، من مانی کرے گا، نقصان میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔